بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ و محبوبہ الکریم اما بعد۔ سورہ یونس کا جو رکوع آج ہم پڑھیں گے وہ آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 70 تک ہے۔ 10 آیتوں پر مشتمل یہ رکوع۔ اس میں جہاں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہونے اور ہر چیز کے بارے میں اس کے مکمل جانکاری رکھنے کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، وہیں اولیاء اللہ کی شان بھی بیان کی جا رہی ہے۔ اس رکوع میں خاص طور سے جو اولیاء کرام کے بارے میں مشہور آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ اسی رکوع میں آپ کو ملے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعلمون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ دنیا میں جیتے ہوئے کسی حال میں بھی رہیں، کسی حالت میں بھی رہیں، آپ کسی حال میں رہتے ہی نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جس کا گواہ نہ ہو۔ ہر حالت کو، ہر کیفیت کو آپ کے اللہ تعالیٰ دیکھتا رہتا ہے۔ وما تتلو منہ من قرآن، اور آپ قرآن مجید میں سے کچھ بھی اس وقت تک پڑھتے ہی نہیں جس کا اللہ تعالیٰ گواہ نہ ہوتا ہو۔ ولا تعلمون من عمل، اور تم کوئی بھی عمل نہیں کرتے اس وقت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا گواہ نہ ہوتا ہو۔ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کا گواہ ہے، چشم دید گواہ۔ چاہے آپ کی اندرونی حالت ہو، چاہے آپ کی بیرونی کیفیت ہو، چاہے آپ کا عمل ہو، چاہے آپ کی نیکیاں ہوں، چاہے آپ کے گناہ ہو، ہر چیز کا چشم دید گواہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اذ تفیضون فیہ، جب تم وہ عمل شروع کرتے ہو اس وقت سے اس کی گواہی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ نے کسی چیز کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ اس کا گواہ ہو گیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ جب تک آپ وہ عمل شروع نہیں کرتے، گناہ کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیتا ہے، کیونکہ ابھی شروع نہیں کیا۔ کرے گا تو گناہ لکھا جائے گا، کیا نہیں ہے اس لیے گناہ لکھا نہیں جاتا۔ نیکیوں میں تو معاملہ الٹا ہے، ارادہ بھی کر لیں گے تو نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اب آپ کریں گے تو انٹو 10 ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو ایک نیکی تو رہے گی۔ وما یعزب عن ربک مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، آپ کے رب سے زمین میں ہو کہ آسمان میں ہو کوئی ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ کوئی ذرہ، اسمالسٹ پارٹیکل بھی اللہ تعالیٰ کی نظر سے چھپا نہیں ہے۔ اسمالسٹ اینڈ انڈیویزیبل پارٹیکل، پہلے تو آپ جانتے ہیں، اس لیے بعض لوگ ذرے کو ایٹم کہتے تھے، کیونکہ ذرہ جو ہے انڈیویزیبل ہوتا ہے، تو اس لیے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ایٹم لکھتے تھے، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ایٹم انڈیویزیبل ہے۔ لیکن بعد میں سائنس نے ترقی کی اور بتا دیا کہ ایٹم از آلسو ڈیویزیبل۔ پھر ایٹم کے اندر کے حصوں کے بارے میں بتایا، الیکٹرانز، پروٹونز، نیوٹرونز یہ ہوتے ہیں۔ تو پھر لوگوں نے سمجھا کہ شاید ایٹم ڈیویزیبل ہے، الیکٹران پروٹونز انڈیویزیبل ہے، یہ خیال ہوا۔ لیکن پھر سائنس نے اس کی تحقیق کی کر کے بتایا کہ نہیں، پروٹون نیوٹرونز بھی ڈیویزیبل ہے، الیکٹرانز بھی ڈیویزیبل ہیں۔ پھر اس کے اندر کارک ہوتا ہے جس کو انڈیویزیبل مانا جاتا ہے، لیکن پھر وہ اپ کارک اور ڈاؤن کارک الگ ہوتا ہے۔ تو یہ ایلیمنٹری پارٹیکلز کہلاتے ہیں کارکس۔ کارکس ہوتا ہے، گلوانز بھی ہوتا ہے، اس کو بھی انڈیویزیبل کہا جاتا ہے۔ کارکس اور گلوانز یہ انڈیویزیبل مانا جاتا ہے فی الحال تک۔ اب ہو سکتا ہے سائنس اور ترقی کرے تو ہو سکتا ہے اس کو بھی ڈیویزیبل قرار دے۔ تو یہ جو لفظ ذرہ ہے اس کا ترجمہ ابھی تک بھی ٹھیک ڈھنگ سے نہیں ہو پایا۔ تو پہلے کے لوگوں نے اس کا ترجمہ ایٹم کیا، اب آپ اس کا ترجمہ جو ہے گلوان یا کارک کے طور پہ کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ کہ ہم تو ذرے کو ذرہ ہی رکھیں گے، کیونکہ لفظ قرآن ہے تو اس کے صحیح معنی کسی زبان میں ادا نہ ہو تو وہی لفظ رکھ دینا زیادہ مناسب ہے۔
تو کوئی ذرہ برابر بھی آپ کے رب سے، چاہے وہ زمین میں ہو کہ آسمان میں ہو، اور اس سے بھی چھوٹی چیز، اب دیکھیے ذرے سے بھی چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ فرمائے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مطلب آپ اگر نام کسی چیز کا ذرہ رکھ دیں تو اس سے بھی چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کا مطلب اس سے چھوٹی چیز بھی ہوتی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے سائنس کے اس نظریے کو باطل قرار دے دیا کہ سائنس صرف نظریات پر مشتمل ہے اور نظریات اصل نہیں ہے۔ یہ ثابت ہو گیا۔ ذرہ پہلے کہا جاتا تھا ایٹم کو، سائنس کہتی تھی ایٹم از انڈیویزیبل، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کا مطلب اس سے چھوٹی چیز بھی کوئی ہوتی ہے۔ پھر الیکٹرانس پروٹونس آئے، اس طرح سے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز۔ اب جس کو سائنس انڈیویزیبل مان رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی ڈیویزیبل ہو، تو چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، ذرے سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہر چیز الا فی کتاب مبین، روشن کتاب میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ لوح محفوظ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں سب کچھ لکھ دیا ہے، اس میں اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ ایٹم یہ بھی آپ کو لوح محفوظ میں مل جائے گا، الیکٹرانس پروٹونس یہ بھی آپ کو لوح محفوظ میں مل جائیں گے، یہاں تک کہ بعد میں ایجاد ہونے والی چیزیں وہ بھی آپ کو لوح محفوظ میں ملیں گی۔ موبائل ملے گا، چپ ملے گی، نینو چپ ملے گی، جو نکلے گا، جو نکلنے والا ہے، سب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب چھوٹی چیز ہو کہ بڑی چیز ہو، اولیاء اللہ کو ان تمام چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں، وہ کسی چیز سے ڈرتے نہیں۔ باں کے میاں کے نوکر ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں۔ اولیاء اللہ کو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے۔ دیکھیے ڈر کا تعلق پریزنٹ سے اور فیوچر سے ہوتا ہے، پاسٹ ٹینس کا ڈر نہیں ہوتا نا، جو ہو گیا گزر گیا، اب ڈر کیا آئے گا؟ تو پریزنٹ اور فیوچر کا تعلق خوف سے، ڈر سے ہے، تو پریزنٹ اور فیوچر سے اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو بری کر دیا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اور غم کا تعلق پاسٹ سے ہوتا ہے، پریزنٹ سے اور فیوچر سے نہیں ہوتا۔ کوئی چیز چلی جائے گی تو اس کا غم جو رہ جائے گا اس کو غم کہتے ہیں، اس کا تعلق پاسٹ سے ہے۔ تو اولیاء اللہ پاسٹ کی کسی چیز کا بھی غم نہیں کرتے، تو نہ ان کو غم ہے نہ ان کو خوف ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ان کی صفات ہیں، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں اور ایمان والے ہوتے ہیں۔ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں ان کے اندر، ایک ایمان کامل اور ایک تقوی پرہیزگاری۔ دو چیزیں جن کے پاس آ جائیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور پھر جب اللہ کا ولی کوئی بندہ بن جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے شب و روز عام لوگوں سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ صوفیاء کرام کی اصطلاح میں ولی اس کو کہتے ہیں جس کا دل ہمیشہ ذکر الہی میں مستغرق رہے، جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا رہے۔ پھر ولی میں بھی مدارج ہیں، درجے ہیں، بہت سارے درجے ہیں، لیکن ایک بیسک جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ اب چونکہ دل کی بات ہے نا، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، کیسے پہچانے؟ تو اس کی علامت یہ بزرگوں نے بیان کی ہے، اس کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے۔ جب تم اس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اور جب وہ بات کرے تو اللہ کی بات کرے۔ جب اس کے دل میں اللہ ہے تو زبان پر بھی آئے گا۔ چھپی ہوئی چیز زیادہ دن تک چھپتی نہیں نا، جب اس کے دل میں اللہ ہی ہے تو زبان پہ تو آ ہی جاتا ہے۔ تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اور جو اس کے پاس جاتے ہیں ان کو بھی اللہ یاد دلاتا رہتا ہے، اور دنیا میں جو کچھ کام کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہی کرتے ہیں۔ یہ بھی ان کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اور اولیاء اللہ میں بھی دو درجے ہیں، ایک کو ولی طالب کہتے ہیں یا ولی مرید کہتے ہیں، ایک ولی مطلوب یا ولی مراد کہلاتا ہے۔ جس کو محبوبیت کے درجے پر فائز کر دیا گیا وہ ولی مطلوب یا ولی مراد ہے، اور جو ابھی طالب کے درجے میں ہیں وہ ولی طالب یا ولی مرید کہلاتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، بلا کر فرماتا ہے اے جبریل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ جبریل کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام بھی
اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ آسمان میں جا کر سارے فرشتوں میں ایک منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے فرشتوں، اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم کو بھی محبت کرنا چاہیے۔ پھر سارے آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی سارے فرشتوں کی محبت شروع ہو جاتی ہے تو پھر زمین میں اس کی مقبولیت کا آہستہ آہستہ چرچا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو کس نے بتایا یہ جو معاملہ ہو رہا ہے یہ تو آسمان پہ ہو رہا ہے؟ لوگوں میں کس نے بتایا کہ وہ اللہ کا ولی ہے؟ لوگوں کے دل راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس اثر کی وجہ سے، مقبولیت کا چرچا ہونے لگتا ہے، لوگ اس کی صورت دیکھ کر اس کے دیوانے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ قدرتی طور پہ یہ نظام ہوتا ہے، اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگ، حالانکہ اس کے دل کی کیفیت سے واقف کوئی نہیں ہوتا، اس کے مقام اس کے مرتبے سے واقف کوئی نہیں ہوتا۔ کسی کو ہی شاید ایک دو کو کچھ بتا دیا تو بتا دیا جائے، سب کو نہیں بتایا جاتا، لیکن گرویدہ اور دیوانے تو سب ہونے لگتے ہیں۔ اور یہ کام بتدریج ہوتا ہے، ایک ساتھ نہیں ہوتا۔ ایک ساتھ ہونے والا کام تسخیری عمل کا ہوگا، جو ہزاروں لوگوں لاکھوں لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لے، وہ عملیات کے ذریعے، تسخیری عملیات کے ذریعے ناجائز طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن قدرتی طور پہ جو کام ہوتا ہے بتدریج ہوتا ہے، آہستہ آہستہ چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، لوگ جوق در جوق ان کے حلقہ ارادت میں آنے لگتے ہیں۔ یہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے، اور یہ اس کا اثر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ محبت کر رہا ہے، جبریل علیہ السلام محبت کر رہے ہیں، فرشتے محبت کرنے لگے، تو اس کے اثرات انسانوں پر پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہوتی ہے کہ اچھا چل رہا ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، تمہاری آخرت اچھی ہونے والی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور یاد رکھو یہ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، فائنل ہے، یہی ہونے والا ہے، فائنل۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور ایسا اگر کسی کے ساتھ ہو جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی کا تصور ہی نہیں ہے۔ ولا يحزنك قولهم، اے نبی جب ہم نے آپ کی امت کو یہ اعزاز بخشا تو ایسے کافروں کی باتوں سے آپ غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ ان العزت للہ جمیعا، ساری عزت اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی عزت کا حصہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ وہ سمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، اور یاد رکھو کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب تم اللہ کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو نہیں کرتے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء، اب جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں وہ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں؟ کون سکھایا ہے ان کو یہ کرنا؟ اس کے بارے میں سوچا انہوں نے؟ کیا کر رہے ہو؟ کون سے راستے پہ جا رہے ہو؟ یتبعون الا الظن، یہ صرف اٹکل اور وہم و گمان کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ حقیقت کو تلاش نہیں کرتے، جو لوگ ثبوتوں کو نہیں لاتے، اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے، جو لوگ دلائل پہ کوئی توجہ نہیں دیتے، وہ لوگ صرف اٹکل پہ جیتے ہیں، ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ خود کی بنائی ہوئی باتیں، خود کی تراشیدہ باتیں اور خود کے تراشیدہ عقیدے گھڑ لیے جائیں تو گمراہی یقینی ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ اٹکلیں دوڑانا، اندازے پہ باتیں قائم کر دینا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اور اس کو عقیدہ بنا لینا، اس کو ایمان بنا لینا۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ تم رات میں آرام کرو۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ پیام دیا ہے کہ ہم نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اگر تم رات میں آرام کرو گے تو تم قدرت کے مطابق چلو گے، نہیں تو پھر نظام قدرت کی خلاف ورزی ہوگی۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم آرام کرو اور ریسٹ کر سکو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے کام کاج کر سکو۔
ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یہ نشانیاں ہیں مگر سب کے لیے نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، سننے والے لوگ۔ سننے سے مراد سب کو کان ہے تو جتنے کان والے ہیں سب سنتے ہیں، نہیں، جو بات سننے والے، جیسا ہم کہتے ہیں نا تم میری بات نہیں سنتے، اس طرح کی بات سننے والے، کان سے سننے کو نہیں کہتے ہو۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بیٹا بنا لیا ہے، اللہ کا ایک بیٹا ہے کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحانہ، وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے، وہ کسی کو بیٹا نہیں بناتا، ایسا کہنا خود بہت بری بات ہے۔ هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، نہ بیٹے کی ضرورت ہے، نہ بیٹی کی ضرورت ہے، نہ رشتہ داروں کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ ماں باپ والا ہے، نہ اولاد والا ہے، یہ تم کو ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی، بھائی بہن بیوی بچے اولاد، یہ سب اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ مکمل طور پر بے نیاز ہے ان تمام چیزوں سے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز تو اسی کی ہے، وہ بیٹا کیا بنائے گا؟ زمین میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب تو اسی کا ہے، اب بیٹا کیا بنانا ہے؟ ان عندکم من سلطان بہذا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے تو کیا اس کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہاں سے معلوم ہوا یہ تم کو یہ کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے؟ جب بھی کوئی آدمی اٹکل کی باتیں کرنے لگتا ہے تو اس سے یہی پوچھا جاتا ہے ان عندکم من سلطان بہذا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ اٹکل کی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، من گھڑت باتیں بیان کر دیتے ہیں، ان سے یہی سوال کیا جائے گا کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ کہاں سے معلوم ہوا یہ؟ کس نے بتایا تم کو؟ یہ اللہ کا طریقہ کار ہے، پوچھو کس نے بتایا؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرتے ہو جس کو تم خود جانتے نہیں ہو۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ ان لوگوں سے، ایسا کہنے والوں سے فرمائیے اے نبی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسا جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ متاع فی الدنیا، دنیا کی جتنی زندگی ان کو دی گئی ہے اتنے دن یہ عیش کر لیں گے، کر لینے دیں ان کو، مزے اڑاؤ۔ متاع فی الدنیا، دنیا میں جو مزے اڑانا ہے اڑا لو۔ ثم الینا مرجعہم، لیکن ان کو پلٹنا تو ہماری طرف ہی ہے، تب کیا ہوگا؟ ان کو لوٹنا تو ہماری طرف ہی ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم ان کو مزہ چکھائیں گے اس شدید عذاب کا، کیونکہ وہ جس طرح کا کفر کیا کرتے تھے وہ اسی کے حقدار ہیں، ان کے کفر کی وجہ سے ان کو یہ عذاب شدید دیا جائے گا۔ دنیا عذاب شدید کی جگہ نہیں ہے، یہاں مہلت دی جائے گی، وقت دیا جائے گا، جی لو، تمہاری زندگی کب تک جیتے ہو، ایک وقت مقررہ ہے، تب تک تم کو ہر چیز دے دی جائے گی، یہ بھی لو، وہ بھی لو، وہ بھی لو، وہ بھی لو، کیا کیا ہونا لیتے جاؤ، کب تک؟ جب لوٹنے کا وقت آئے گا تب سب ختم ہو جائے گا، اس کے بعد عذاب شدید شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو اس چیز سے محفوظ رکھے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، آمین، الحمدللہ۔